بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمیں جو پاکستان ہمیں ملا تو یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت تھی کہ ہمیں ایک آزاد ملک ملا، چونکہ پہلی جنگ عظیم کے آگے پیچھے تو بہت سی کالونیز بنی اور بہت سے ملک جو ہیں وہ محکوم ہو گئے، ان کی آزادی سلب ہو گئی، اور ان کے اندر انڈیا پاکستان کے اندر بھی پھر ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی، اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہم ٹوٹلی سبسروینٹ ہو گئے، اور ہماری حکمرانی ملکہ برطانیہ کر رہی تھی، اور آلدو ہمارے سولجرز اس وقت بھی پہلے جنگ عظیم میں بھی جو پہلا وکٹوریہ کراس ملا وہ ساؤتھ ایشیا میں صوبیدار خدا دادا کو ملا، جو کہ میرے ضلع سے چکوال سے ہیں۔ وکٹوریہ کراس ان کا یہ اسی طرح جیسے نشان حیدر سے بھی بڑا ان کا اپنا ایک اعزاز ہے۔ تو ہمارے لوگ 70-80 ہزار لوگ اس وقت شہید بھی ہوئے، اور وہ بھی اور سارے مسلمان تھے۔ پھر دوسری جنگ عظیم لگی، تو جب دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ابھی ہولڈ کرنا مشکل ہے 39 سے لے کے 44 تک، تو پھر انہوں نے کالونیوں کو آزاد کرنا شروع کیا، اور ایک شور شرابہ بھی مچا، بڑی ایفرٹ ہوئی، بہت سے لوگوں کی بہت قربانیاں ہوئیں، اور اس میں ہمیں اللہ کا کرم ہے کہ ایک فرشتہ رحمت بن کے علامہ اقبال، اس سے پہلے سر سید احمد خان، علامہ اقبال، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح، اور ان سے بھی پہلے ایک جو بڑی شخصیت تھی وہ تھے مجدد الافسانی، جو مغلیہ دور کے اندر جب دین الہی بننا شروع ہوا اور ایک اور دین شروع کر دیا، تو وہ ایک فقیر اور مجاہد تھے، وہ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے اس کے اوپر ان کو قید بھی کیا گیا۔ تو یہ 4 شخصیات حالیہ تاریخ میں مسلمانوں کی میں انہوں نے ایک کلیدی رول کیا، مجدد الافسانی، قائد سر سید احمد خان، علامہ اقبال، اور قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو ہمیں یہ ملک ملا ہے، ابھی ہمیں اس ملک کو پریزرو کرنا ہے۔ اس سے پہلے مشرقی پاکستان سقوط ڈھاکہ ہوا اور ایسٹ بنگلہ دیش بنا، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے۔ وہ ہمارے بڑے پیارے بھائی تھے، ان کی پاکستان بنانے میں بنگالیوں کا ایک بڑا کلیدی رول تھا، لیکن ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہم نے سفر کیا، اور آج بھی ہم انہیں وی وش دیم ویری ویل کہ بنگلہ دیش اللہ تعالیٰ کرے پراسپر کرے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مغربی پاکستان یا ابھی جو پاکستان ہے، اس میں 4 اکائیاں ہیں، ہم مل جل کے رہیں۔ ان اکائیوں کو جوڑنے والی 2 چیزیں، ایک تو ہمارا بیلیف ہے اللہ آلمائٹی کے اوپر کہ ہم کلمہ گو ہیں سارے، تو اس لیے مسلمان تو آپس میں یہ تو 4 اکائیاں پاکستان کے اندر ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر کالا ہو گورا ہو مسلمان ہو تو ہم اس کو جفا لگا لیتے ہیں کہ یہ بلیسڈ انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور یہ ادھر آیا ہے۔ اس میں چین کے اندر بھی ہیں، آج ہمارے کچھ چینی فرینڈز آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہیں جو ادھر اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ملتے ہیں، بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ ایک آفاقی مذہب ہے۔ تو ایک تو ہے ہمارا ایمان، ایک تو ہے ہمارا تقوی جس کو ہم چاہتے ہیں۔ نمبر 2 از کہ ملک کے اندر افواج پاکستان ایک قومی فوج جس کے اندر سارے صوبوں کی آبادی کے لحاظ سے نمائندگی بالکل پوری ہے، ہماری بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ قوم کی کھوک سے جنم انہوں نے لیا ہے۔ تو یہ قومی فوج بھی جو ہے یہ ایک گلو ہے، یہ ایک گوند ہے جس نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ تو دشمن چاہتا ہے کہ بجائے لڑائی کرنے کے، بجائے حملہ کرنے کے، چونکہ آگے منہ کی کھائیں گے، بالا کوٹ میں آئے تھے، جہاز گما کے واپس چلے گئے تھے، آگے آئیں گے تو ہمارے پاس میزائل بھی ہیں، نیوکلیر ویپنز بھی ہیں، قوم بھی مضبوط ہے، ارادہ بھی مصمم ہے، تو وہ نہیں آگے آ سکتے۔ تو کیا کریں؟ طریقہ یہ ہے کہ ہائیبرڈ وار پہ جائیں۔ ہائیبرڈ وار کیا ہے کہ 3 4 5 طرف سے اٹیک کیا جائے پاکستان۔ اس میں پہلی بات کیا ہے، ان کی معاشی بدحالی کی طرف لے جائیں، دیٹ مینز اکنامک اسٹرینگولیشن۔ تو آپ نے دیکھا کہ اکنامک اسٹرینگولیشن میں کیا ہو رہا ہے، IMF آپ کے بازو میں روڑ رہا ہے، پہلی حکومت کے ساتھ ایسے کیا، ابھی اس حکومت کے ساتھ بھی ایسے، آئے دن ہر چیز ان کی بات مان رہے ہیں، اور وہ $1 بلین دینے کے لیے ناکوں چنے چبا رہے ہیں۔ یہ ہائیبرڈ وار کا ہے، ایز این انسٹرومنٹ آف ہائیبرڈ وار یہ IMF کو یوز کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2 FATF، ابھی کیا قصور ہے، انڈیا کے اندر نیوکلیئر مٹیریل جو ہے وہ اس کی ٹریفکنگ ہو رہی ہے، ادھر بندے قتل ہو رہے ہیں، کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے،
ناگالینڈ کے اندر دیکھیں ان کے ماؤز کی جو موومنٹ ہے اس کو دیکھیں، خالستان کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ کو ہمارا 27 پوائنٹس میں سے 26 پوائنٹس مکمل کر کے بھی ہم گرے لسٹ میں تھے. تو یہ جو پریشانی ہے یہ دوسری ہے. تیسرا آپ یہ دیکھیں کہ سی پیک ہے ہمارا، جو ہم نے چائنیز بھائیوں کے ساتھ، آج ہمارے ساتھ کچھ چائنیز بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں. ہم چائنا پاکستان بزنس فورم ہم نے ایک بنایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو جوڑیں اور آگے لیں. تو سی پیک کو یہ کہتے ہیں ہنود و یہود اور انڈو یو ایس لابی کہ یہ ریڈ لائن ہے. کیوں ریڈ لائن ہے؟ چونکہ پاکستان معاشی لحاظ سے اوپر چلا جائے گا. تو ان کا تو یہ مطمع نظر نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں پاکستان ایسے ڈی اسٹیبلائزڈ رہے تاکہ ہم یہ توڑتے رہیں. تو اکنامک اسٹرینگولیشن میں IMF FATF سی پیک یہ چیزیں ہیں. نمبر چوتھا جو اکنامکس کے چکر میں ہے وہ ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن. مجال ہے آپ اس طرح اس کو ہاتھ لگا دیں، ہم آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم آپ پہ سینکشنیں لگائیں گے. ہمارے ڈور سٹیپ کے اوپر گیس کا پائپ آیا ہوا ہے، ہم نہیں لے سکتے، ادھر ہم انرجی سٹالڈ ہے. تو یہ ایک اور، یہ تو اکنامکس کا. نمبر 2 کیا کرو کہ ٹیررزم کے اٹیک کرو. TTP کو ابھی TTP ریگ ٹیگ فوج وہ اب لوگ ہیں وہ ہم سے حملہ کر سکتے ہیں. ان کو پیسہ، ان کی ٹریننگ، ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کر کے کبھی ادھر اٹیک کبھی ادھر اٹیک، ٹیررزم کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور نمبر تیسرا اینگل یہ ہے کہ سفارتی تنہائی کی طرف لے جاؤ پاکستان کو. پراپیگنڈا کرو بین الاقوامی سطح پہ، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں، پاکستان کنٹرول نہیں ہو سکتا، پاکستان جو ہے چین کی گود میں چلا گیا ہے، پاکستان یہ کرے پاکستان وہ کرے. تو ڈپلومیسی کے لیول کے اوپر ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف کیا، یہ بھی ہائبرڈ وار کی ایک اور جہت ہے. اچھا ابھی چوتھی جو ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا وار. آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر سائبر اٹیک ہو رہے ہیں. سائبر اٹیک کا یہ ہے کہ آپ کے سسٹم کو، ہمارے لوگ اس طرح ٹرینڈ نہیں ہے جس طرح ہونے چاہیے، سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں. یہ چوتھی جہت ہے ہائبرڈ وار کے، لڑے بغیر، توپ کا گولہ چلائے بغیر ملک کو گراؤ اور گرانے کے یہ طریقے ہیں. اور پانچویں جو چیز ہے وہ ہے آپ کی پاکستان کے اندر یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میں پراپیگنڈا، سوشل میڈیا، گند دکھاؤ، فوجی کو ذلیل کر کے دکھاؤ، جوڈیشری کو ذلیل کر کے دکھاؤ، پارلیمنٹ کو ذلیل کر کے دکھاؤ. تو یہ پانچویں چھٹی اس کی جہت ہے ہائبرڈ وار کی کہ آپ کیا. اور لاسٹ جو ایک اور ہے وہ ہے کہ ملک کے اندر یہ سیاسی افراتفری پیدا کرو اور باہر سے آ کے کوئی 2 پارٹیاں بناؤ، ایک حکومت میں ہو، جو بھی حکومت میں آئے، جو اپوزیشن ہے اس کو اٹھاؤ تاکہ وہ اس کو حکومت نہ کرنے دے. گورننس کی بجائے ان کا آپس میں لڑیں اور لوگوں کی جو بھوک افلاس کو ختم کرنے کے لیے، ان کی میڈیکل سہولتیں دینے کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ٹائم ہی نہ بچے، یہ ایک دوسرے کے دستوں گرے مان رہے. اسی طرح پولیٹیکل جو پولرائزیشن ہے ملک کے اندر، آپ کے اندر امن نہیں ہے نا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. آپ اگر اپنے گھر کو مضبوط نہیں کریں گے اور لڑتے رہیں گے اور معاشی لحاظ سے کمزور ہو جائیں گے تو باہر آپ کی سنوائی نہیں ہوگی. لیکن اگر اسرائیل اتنا سا ملک ہے اور اس کے اندر اب یہ سنگاپور اتنا، تو وہ ان کی شناخت ہے. اور لاسٹ جو لیتھل زہر آلود جو خنجر ہماری نیشنل سیکیورٹی نظریہ پاکستان کو گھونپا جا رہا ہے وہ ہے حقارت اگینسٹ آرمڈ فورسز. افواج پاکستان کو قوم کی نظروں میں گرا دو، چونکہ یہ فوج ہے اگر سیاسی جماعت 1.5 کروڑ ووٹ لیتی ہے ایک، تو یہ تو 24 کروڑ ووٹوں کے ووٹرز جو ہیں وہ ان کے فوج ان کی دل کی دھڑکن ہے. اس میں ہمارے بچے ہیں جو شہادتیں دیتے ہیں جوانی میں، 22 سال 18 سال 25 سال کا، ایسے سینہ تان کے آگے جاتے ہیں. بنیا بھی ڈرتا ہے اور پوری دنیا مانتی بھی ہے اس کو کہ یہ اسٹرانگ فوج ہے، اس کو کسی طریقے سے کمزور کیا جائے. کیسے کمزور کریں؟ ان کی قیادت کو نشانہ بنائیں. نہیں جی نیچے سپاہی شاید اچھا ہے، فوجی خراب ہے. ہم اللہ کے کرم سے ہم نے جنگ بھی لڑی ہے، ہم فوج میں بھی رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوتا تھا کہ جب ہم فوج میں تھے تو اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ ریٹائرڈ سمجھتے تھے. آج جب ہم ریٹائرڈ ہیں تو اللہ کے کرم سے جذبہ حب الوطنی اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں بارڈر پہ ہمیں لے جائیں. اور ہماری دیانتداری پہ شک نہ کریں،
خدا کے کرم سے آپ کے آرڈر کے اوپر سپاہی اپنی جان بالکل نہیں دے گا. اگر آپ بدکار ہیں یا آپ جو ہیں وہ ڈس آنیسٹ ہیں تو وہ اپنی جان کیسے قربان کرے گا؟ وہ تب کرے گا اسے پتہ ہے یہ لیڈر میرے ساتھ آگے ہوگا. تو جو ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں نا، کوئی چور کہتا ہے، کسی کو ڈاکو کہتا ہے، فوج کے اوپر کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا. فوج نے آپ کی معیشت کو مضبوط کیا ہے. بہت سے پرائیویٹ سیکٹر میں فوجی فاؤنڈیشن کے اندر سویلین بھی اور ریٹائرڈ فوجی بھی، یہ جتنی کمپنیاں وہ رن کر رہے ہیں وہ سٹاک ایکسچینج میں ٹاپ آف دی لائن ہے، اور انہوں نے سہارا دیا ہوا ہے. انہوں نے ویلفیئر ٹرسٹ شہداء کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ کرنا ہر ان کا ضروری ہے. یہ اپنے سولجرز کا دھیان رکھتے ہیں. لیکن ابھی بھی افواج پاکستان میں ہمارے سولجر کو جو ہم آنریریم پیش کرتے ہیں یہ دنیا میں کم ترین ہے، اور فوجی سب سے بیسٹ ہے. تو یہ ہے، اور ان کو بھی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر الزام نہ لگائیں. وہ میرے خیال غالب کا ہی تھا شعر کے، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے ہمبل لوگ ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے، ہمارا کردار سامنے ہے، ہمارا گریبان حاضر ہے. آپ ہر وقت اپنے طور پہ کرتے ہیں، لیکن ایک مہم کے طور پہ نہیں ہے. تو آج ہم پوری قوم یکجہتی کرتی ہے افواج پاکستان کے ساتھ، اور ہمیں دکھ ہے کہ یہ کچھ جو کلٹ وکٹم جو ہیں وہ یہ گینگسٹرز، انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا. کچھ نے مرضی سے پارٹی کی، کچھ نے غیر مرضی کے، کچھ نے بیرونی دنیا کے پیسے سے، کوئی ففتھ کالمسٹ تھے، ان کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ پاکستان کا، ہمارا دفتر جو لاہور میں ہے یہ بہترین کام کر رہا ہے. انہوں نے جتنے یوتھ ہیں، اسٹوڈنٹس ہر کالج کے، اسکولوں کے، ان کو بلا کے ہم بتاتے ہیں کہ پرپز فار کریشن آف پاکستان کیا تھی اور اس کو ہم نے کیسے آگے لے کے جانا ہے. تو اللہ کے کرم سے آئی ہیو نو ڈاؤٹس ان مائی مائنڈ کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے. ہمیں معاشی ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری جو سرکاری اکانومی کا سائز ہے وہ تو 300 ارب ڈالر ہے، لیکن غیر سرکاری جو کہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے وہ 400 ارب ہے. تو اگر ہماری گورننس بہتر ہو حکومتوں کی تو ہم اس کو بہتر کر کے ریگولرائز کریں تو ہم سیکنڈ ٹو نن ہیں. میں ابھی پھر کے آیا ہوں سائی وال اور بہت سی جگہ پہ بزنس کمیونٹی سے دیکھ کے آیا ہوں. الحمدللہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ بزنس مین ہیں، کئیوں کا نام ہی لوگوں نے فرشتہ رکھا ہوا ہے. میں ایک گروپ کو سائی وال میں رہا ہوں تو انہوں نے کہا یہ فرشتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی یہ پائس ہیں، حلال کا رزق کھاتے ہیں، سود نہیں لیتے، اور انہوں نے ڈاکٹروں ہاسپٹل کھولے ہوئے ہیں، اسکول کھولے ہوئے ہیں، نرسریوں کو مفت بغیر کسی کے. اگر ایسے لوگ موجود ہیں ایک بستی میں، ایک ملک میں، تو اس کے اوپر کون کچھ کر سکتا ہے؟ تو آخری بات یہ ہے، احمد ندیم قاسمی کا میں نے وہاں اب اسٹوڈنٹس کے سامنے کہا کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. ساتھ ہی احمد ندیم قاسمی نے ایک اور بڑی اچھی بات کی، اور انہوں نے، یہ شاعر لوگ فقیر لوگ ہوتے ہیں اور ان کے اندر سے چیز اٹھتی ہے، اور یہ تخلیقی لوگ ہیں، یہ ایک چیز کو پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر ترقی کرنی ہے تو آپ کو اتحاد کرنا ہوگا، آپ کو اکٹھے چلنا ہوگا، اور اس کے لیے اکٹھے چلنے کے لیے آپ کا کردار مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا ہماری افواج پاکستان کا ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اونچی اڑان کرنی ہے تو اونچی اڑان کے لیے زادرہ چاہیے، اور وہ پر ہیں، اور پر کیا ہیں؟ ایمان کی طاقت ہے کہ اس کے ساتھ کیریکٹر کی آپ مضبوطی ہے. تو انہوں نے یہ کہا، اور اس پہ میں ختم کروں گا، کہ عزم سفر کیا ہے تو رخت سفر بھی باندھ، اور منزل ہے آسماں تو بے بالوں پر نہ جا، اور لاکھوں چراغ لا کہ ہوا تیز ہے بہت، صرف ایک دیا جلا کے سرے راہ گزر نہ جا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.